اللہ ہم سورۃ فاتحہ سے قرآن شروع کرنے لگے ہیں۔ 30واں سپارہ ہمارا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ مکمل ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہم نے پڑھی تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ، تو الحمدللہ بچوں کو یاد بھی ہے۔ تو اب ہم قرآن شروع کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور سورت یہ شفا بھی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ربی جو رب ہے، العالمین سب جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، جزا سزا کا، ایاک نعبد خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم علاوہ ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، آمین اللہ قبول کر۔ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ حضرت انسان ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں، نماز جنازہ ہو، فرضی ہو، نفلی ہو، کوئی بھی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں، چاہے امام کے پیچھے نماز ادا کرو، چاہے امام کے بغیر نماز ادا کرو، لیکن سورۃ فاتحہ لازمی ہے۔ جب آپ امام کے پیچھے پڑھو گے تو پھر آہستہ دل میں پڑھو گے، جب آپ اکیلے پڑھو گے تو پھر آپ کی مرضی، جس طرح مرضی پڑھ لو۔ دوسری بات کہ انسان اقرار کرتا ہے جو ہے، یعنی کہ نماز کی حالت میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ دوسری اوپر بات گزری ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن سزا جزا کا جو بدلہ دیا جائے گا اس کا بھی ملکیت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا قیامت کے دن، لیکن وہی بچ سکے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ۔ اللہ کا حکم ہوگا تو کسی کی کوئی سفارش کرے گا، ورنہ کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ نے عموماً پڑھا ہوگا حافظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، وہ اللہ کے حکم سے، جس کی اللہ نشاندہی کر دیں گے۔ سزا جزا کا مالک اللہ ہے، دنیا آخرت کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنی، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، کیونکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ خوشی ہو، غمی ہو، پریشانی ہو، مدد اللہ سے ہی آپ نے مانگنی ہے۔ اور آگے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمارے سامعین بھی سن رہے ہیں، تم خوش قسمت لوگ ہو، سلام کے مستحق ہو، تم ایسے لوگ ہو کہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور ملائکہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تم اتنے خوش قسمت انسان ہو کہ جس کے لیے اللہ کے ملائکہ فرشتے دعا کریں، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ ساری دنیا مل کر تمہاری عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، میرے بیٹوں، توجہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ادھر توجہ کریں، فرمایا کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ عام بات نہیں ہے بھائی سلمان، توجہ کریں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا پسند کرے نہ کرے، اللہ کی پسند، اللہ کی، جس کو جو انسان اللہ کی پسند بن گیا وہ دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اللہ تمہیں استقامت دے، اللہ اسی طرح تمہیں روزانہ آنے کی، خود بخود آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تعداد 100 میں کر دے، اتنی ڈھیلی آمین۔ فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پر ہوا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام یہ ہوا کہ اللہ دنیا کے اوپر ہی ان پر راضی ہو گیا۔ اللہ میں صحابہ کا راستہ دکھا، فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ گمراہ لوگوں کا ہمیں راستہ نہ دکھانا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہوئے۔ ان دونوں سے مراد یہودوں اور نصارہ ہیں۔ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہمیں راستہ نہ دکھانا، ہمیں کس کا راستہ دکھانا؟ صحابہ کا۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نا، تو جب یہ دعا کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں صحابہ کا راستہ دکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کے تحت اپنا عقیدہ توحید مضبوط کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کو آگے شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، موت آئے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ اگر کسی کو کوئی معاملہ پیش آتا ہے، بخار ہے، بیمار ہے، کوئی بھی سر درد ہے، پریشانی ہے، وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دے، اللہ تعالی شفا عطا فرما دیں گے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔